بہت بڑے سخی تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے کے آ جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ حدیث میں اختلاف ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف بھی ہے، بہرحال کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے اپنے گھر کے تمام ساز و سامان اٹھا کر لے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے گھر میں کیا چھوڑ کر آیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نصف سامان لے کر کے گھر کے نصف سامان لے کر آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 300 اونٹ اور 1000 درہم 1000 دینار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایسا وقت تھا مسلمانوں کے لیے، کہتے ہیں سخت گرمی کا وقت، اور مسلمانوں کی مالی حالت وہاں پر صحیح نہیں تھی، مسلمان غریب تھے، مالی حالت وہاں پر صحیح نہیں تھی، سخت گرمی کی حالت تھی۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ کفار لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، یعنی اس جنگ کا نام جیش العسرہ بھی ہے، یعنی بہت پریشانی والی جنگ، مشکل یعنی بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہاں پر مسلمانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے جو کہ مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 300 اونٹ اور 1000 دینار فوراً کیا ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں، اور اسی طریقے سے میں ایک اور فضیلت صرف بیان کروں گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے اندر احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ کون کون کھڑے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ احد کا پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو مارتے ہیں پہاڑ کے اوپر اور کہتے ہیں اے پہاڑ تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر آج کون کون کھڑا ہوا ہے؟ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صدیق ابو بکر صدیق ہیں، صدیق بھی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، اور 2 شہیدین، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو میں بہت سارے جو قصے ہیں اس کو نہ بیان کر کے آخری قصہ جو شہید کیا گیا، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کہ خارجی لوگوں نے، منافق لوگوں نے 40 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھر کو گھیر رکھا، اور ایک دن گھر میں جا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس وقت کیا ہے، کہتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، روزے کا دن ہوتا ہے، اور اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، اور ایک آیت میں ہے کہ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ آیت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ المہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک ان کی جنازے 3 دن تک ان کو دفنایا نہیں دیا جاتا ہے۔ لوگ محاصرہ کیے ہوتے ہیں، 3 دن تک لاش ویسے ہی کی ویسی پڑی رہ جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے صحابہ کرام تیسرے دن رات کے اندھیرے میں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور جنت البقیع میں جا کر کے ان کو دفناتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں، آپ جانیں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان ہے کہ میں کیوں نہ شرماؤں عثمان سے جن سے فرشتے شرما جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں اور آپ کی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ کی پنڈلی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ابو بکر آتے ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، عمر آتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، عثمان آتے ہیں، اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ابو بکر آئے تو آپ نے کچھ نہیں کیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانکا نہیں، عمر آئے تو آپ نے ڈھانکا نہیں،
عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ شرماؤں اس انسان سے جس انسان سے ملائکہ شرماتے ہیں، کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیوں میں ایسے انسان سے نہ شرماؤں، شرم و حیا کروں جس سے کہ ملائکہ بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے فضائل ہیں، لیکن وقت کم ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بنائے اور صحابہ کرام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا